بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ناظرین، آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ پچھلے کچھ دنوں میں وکلا تحریک کا ایک آغاز کیا گیا تھا، جسے اعتزاز احسن صاحب، بابر اعوان اور بھی بہت سے وکلا ہیں جنہوں نے اس تحریک کا شرکت کی اور اس تحریک کو بہتر بنانے کے لیے اس تحریک کے اندر اپنے تمام معاملات کو پیش کیا۔ اس تحریک کے اندر ایک کانفرنس ہوئی، جس کانفرنس کے اندر بابر اعوان صاحب نے جناب چیف جسٹس صاحب سے پیٹ پیٹ کر اپیل کی کہ جناب چیف جسٹس صاحب ان تمام کیسز کو سلجھایا جائے، ان تمام کیسز کو ریزولو کیا جائے جو اب تک پینڈنگ میں ہیں۔ آپ اپنی سربراہی میں ان تمام کیسز کے فیصلے سنا کر جائیں، کیونکہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب ان قریب ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں، ان کی ریٹائرمنٹ ہونے والی ہے۔ تو جب ان کی ریٹائرمنٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد ان کیسز کو مزید پرولونگ کیا جائے گا، ان کے اوپر فیصلے نہیں سنائے جائیں گے۔ تو اسی لیے سب سے پہلے تو چیف جسٹس صاحب سے اس چیز کی اپیل کی جا رہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب ان تمام کیسز کے فیصلے سنائے جائیں جو اب تک پینڈنگ میں ہیں۔ بابر اعوان صاحب نے ملک کی بیٹیوں اور قائد اعظم کا واسطہ دے کر چیف جسٹس صاحب کو کہا کہ چیف جسٹس صاحب ان تمام عورتوں کو جنہیں قیدی بنا کر رکھا گیا ہے، جنہیں اس وقت ابھی تک چھوڑا نہیں جا رہا، جن کو ضمانت نہیں مل رہی، ان کے کیسز کا فیصلہ کریں اور ان کو ضمانت دیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ ایسی کئی خواتین ہیں جنہیں پی ٹی آئی کے نام پر اور مختلف کیسز کے اندر انہیں اس ٹائم جیل میں ڈال دیا گیا ہے، اور ان کو تقریباً 3 مہینے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے جو اب تک وہ اپنے جیلوں سے باہر نہیں آ سکے۔ تو چیف جسٹس صاحب سے اس بارے میں بھی اپیل کی جا رہی تھی کہ چیف جسٹس صاحب ان کیسز کو بھی ریزولو کیا جائے۔ ان سب باتوں کو سننے کے بعد چیف جسٹس صاحب عمر عطا بندیال نے پہلا ایک چھکا لگا دیا ہے۔ انہوں نے اپنے فیصلوں کی آغاز کر دیا ہے۔ انہوں نے اس 3 رکنی بینچ کے اوپر اعتراض کر دیا ہے جنہیں پی ڈی ایم نے کہا تھا کہ اس بینچ کو کہیں کہ ہمارا فیصلہ سنیں۔ آپ جانتے ہوں گے آڈیو لیکس کے کیس کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے بینچ کو کہا گیا تھا کہ وہ فیصلہ سنیں، مگر چیف جسٹس صاحب نے ان کے بینچ کو ختم کر دیا اور فیصلہ سننے کے لیے آگے بڑھ دیا۔ تو یہ معاملات تھے جس کی وجہ سے ان کے پی ڈی ایم کے ان 3 ججز جن کا وہ نامزد کر رہے تھے کہ ان کو یہ فیصلہ سنیں، ان کو فیصلہ سننے سے انکار کر دیا، بلکہ فیصلہ اب وہ سنائیں گے جنہیں چیف جسٹس صاحب وہاں پہ مختص کریں گے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ اس کیس کا فیصلہ آلریڈی محفوظ کر دیا گیا تھا، لیکن اسے ابھی تک سنایا نہیں گیا تھا۔ اب اس کیس کا فیصلے کو سنا بھی دیا گیا ہے، اور اس کے بعد حکومت کا عدلیہ کے اوپر اعتراض اٹھانے سے چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ یہ عدلیہ کے اوپر حملہ ہے، عدلیہ کو اپنا کام آزادانہ کرنے دیا جائے، عدلیہ کو یہ کام ان کے طریقے سے کرنے دیا، عدلیہ کے معاملات میں عمل دخل روک دیا جائے۔ کیونکہ جب حکومت نے ان 3 ججز کو درخواست کی تھی کہ ان کو ختم کر دیا جائے، تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ حکومت کی یہ درخواست عدلیہ کے اوپر حملہ ہے، عدلیہ اپنا کام آزادانہ طریقے سے کرتی ہے اور عدلیہ کسی کی درخواست کو نہیں سنتی، اور یہ کہتے ہوئے چیف جسٹس صاحب نے حکومت کی اس درخواست کو مسترد کر دیا۔ اس کے علاوہ نیب کیس کا فیصلہ بھی جو محفوظ کیا گیا تھا اس کو اب چند دنوں میں سنا دیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 16 مہینوں میں پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اور پی ڈی ایم کی حکومت نے آ کر عوام کے اوپر اتنا ظلم ڈھایا ہے، اتنا ظلم ڈھایا ہے کہ آپ لوگ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ بلکہ آپ یہ کہیں کہ ظلم تو ایک جگہ پہ سیپریٹ، انہوں نے صحت کارڈ جو کہ اس عوام کے لیے عمران خان کی حکومت میں لائے گئے تھے، عمران خان نے اس کو کہا تھا کہ ہر وہ شخص جو پاکستانی ہے جس کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے وہ صحت کارڈ کی سہولت کو استعمال کرتے ہوئے اپنا علاج معالجہ کراتا تھا، اور اس صحت کارڈ کے اوپر سینکڑوں ہسپتال تھے جن کے اوپر آپ جا کے علاج کراتے تھے۔ کوئی ایک ہسپتال مختص نہیں تھا، بلکہ پاکستان کے اندر 100 ہزاروں کی تعداد میں ہسپتال اس صحت کارڈ کے اندر موجود تھے جن پہ آپ جا کے اپنا علاج کراتے۔ تو پی ڈی ایم نے ان کو بھی ختم کر دیا تھا، مگر سپریم کورٹ نے یہ کیا ہے کہ صحت کارڈ کو کچھ حد تک کچھ لوگوں کے لیے میسر کر دیا۔ تو اس کا بھی کریڈٹ سپریم کورٹ پہ جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے صحت کارڈ کو کچھ حد تک بحال کیا، مگر مکمل طور پر ابھی تک وہ بحال نہیں کر سکے۔ بے شرمی کی حد آپ یہ دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب تو اپنے علاج کے لیے پہلے ہی باہر گئے ہوئے تھے۔ بے شرمی کی حد آپ یہ دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب تو اپنے علاج کے لیے پہلے ہی باہر گئے ہوئے تھے، اب میاں شہباز شریف صاحب بھی یہی ہیلا بہانہ کرتے ہوئے باہر چلے گئے ہیں۔ اب اور پاکستان کے عوام سے علاج معالجے کی سہولتیں بھی چھین کر چلے گئے ہیں کہ ہم لوگ تو پاکستان میں علاج نہیں کراتے، لہذا آپ لوگ بھی نہ کرائیں، آپ لوگ بھی یہاں پر بغیر علاج کے ہی مریں۔ مزید یہ کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ جس طرح سے عدالتیں فیصلے دے رہی ہیں ان کے فیصلوں کو مسترد کیا جا رہا ہے، ان کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، تو انہوں نے یہ بھی واضح طور پر حکومت کو پیغام دے دیا کہ آئین کے اندر اس چیز کا بھی ذکر ہے کہ اگر حکومت
عدالتی فیصلوں کا عمل درآمد نہیں کرتی تو اس کو کس طریقے سے نپٹا جائے گا۔ تو ہم لوگ ان سے دعا کرنی چاہیے، ہم لوگ تمام لوگوں کو مل کر دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ایک مخلص لیڈر، ایک مخلص انسان جو کہ ہمارے انصاف کا نظام چلائے، وہ ہمارے ملک کو میسر ہو۔ اگر یہ دو، اور تیسرا ایک مخلص ہمارا چیف آف آرمی سٹاف، اگر یہ تین لوگ ہمارے ملک میں مخلص آ جائیں تو ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہمارے ملک ترقی کرے گا، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ اس ایسے لوگوں سے نصیب فرمائے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، خدا حافظ۔